السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن سے آپ نے یہود تو سمجھا دیا، نصارہ بھی سمجھا دیا، کیونکہ یہود و نصارہ عموماً ساتھ ساتھ آتا ہے۔ قرآن نصارہ کس کو کہتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے گو کہ بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ صرف 2 آیت ہی لوں گا، بلکہ ایک ہی جگہ سے آپ کو، تاکہ وہ زیادہ وقت نہ لگے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر جو میری فہم اس سے سمجھا دوں گا، اور آخر میں پھر بتا دوں گا کہ آج کے دور میں کس طرح ہدایت یافتہ ہے، کس طرح یہ آیت رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے، کس طرح قابل عمل ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 14 یعنی 5 کی 14 کھول لیں۔ پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا عہد لیا، پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان لگا دیا، ڈال دیا روز قیامت تک عداوت اور بغض، اور اللہ جلد انہیں جتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ کہ یہ ہے ان کا ترجمہ۔ اس روایتی ترجمے سے جو بات آ رہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اللہ نے ان سے عہد لیا اور وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے، تو اللہ سے عہد کرنے کے بعد جو لوگ بڑا حصہ بھول جائیں جو نصیحت کی گئی تھی، یہ لوگ ہی نصارہ ہیں۔ اور پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض لگا دیا، تو سارا قصور تو اللہ ہی کا ہو گیا، اللہ نے لگا دیا۔ اگر اللہ نہ لگاتا بغض اور قیامت تو شاید سدھر جاتے اور ماننے والے ہو جاتے، دنیا میں امن قائم کر دیتے۔ تو یہ جو الزام اللہ پر لگایا مترجموں نے، ذرا اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ اس کے بعد کرے کہ اللہ جلد انہیں جتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ پہلے اس کی فہم دیکھ لیں کہ اصل حقیقی بات کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور لوگوں میں سے، قالوا جنہوں نے یہ کہا، اِنَّا نصارى بے شک ہم مددگار ہیں۔ یہ نصارہ یہ والے نہیں ہے جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عیسائیوں کو، بلکہ یہ نصر سے ہے، جس کا مطلب یہ مددگار، جس طرح یہود ہود سے ہے، اسی طرح نصارہ جو ہے وہ نصر سے ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم مددگار ہیں، اخذنا میثاقہم ہم سے انہوں نے معاہدہ پکڑا۔ اللہ ان سے معاہدہ نہیں کر رہا، وہ اللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں، وہ اللہ سے ایک معاہدہ پکڑ رہے ہیں۔ میثاق کہتے ہیں معاہدے کو۔ جب آپ نے اللہ کی بات کو سمجھا تو اس سے معاہدہ پکڑا۔ فنسوا حظم بس انہوں نے بھلا دیا ایک حظ کو۔ حظ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز میں داخل ہو کر اس کا بہترین حصہ وصول کرنا، اس کو اچھے طرح سے، جیسے بہت مزیدار کھانا بنا ہوا ہو تو جب وہ کھاتے ہیں تو اس کے ایک حظ محسوس کرتے ہیں، یعنی اس کا ایک ذائقہ محسوس کرتے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر بد ذائقہ ہو جائے تو وہ حظ نہیں آتا ہے۔ تو یہ کس سے انہوں نے اس حظ کو کس طرح سے بھلا دیا؟ مما ذکروا بہ اس سے جو انہیں اس کتاب کے ذریعے یاد دہانی دی گئی ہے۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء تو پس ہم نے لگا دیا، جنہوں نے کہا کہ لگانے کے بجائے اگر آپ یہ کہیں کہ غرق ہو گئی ہے، بس ہم سے غرق ہو گیا ان کے درمیان العداوۃ والبغضاء یعنی خاص دشمنی اور خاص بغض، دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، الی یوم القیامہ قائم ہونے والے دورانیے تک۔ کیونکہ قائم ہونے والے دورانیے تک ایسے لوگ رہیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اور قائم ہونے والے دورانیے تک اللہ کے ماننے والے بھی رہیں گے۔ اب آگے کہہ رہا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اور ان قریب اللہ انہیں خبر دے گا بما کانوا یصنعون اس کا جو وہ بنا کر دیتے ہیں۔ صنع کہتے ہیں بنا کر دینے کو، اسی سے صنعت نکلا ہے، یعنی جو صنعت کاری کیا ہے، صنعت و حرفت کا جو کچھ بناتے ہیں، کاریگر ہوتے ہیں، کارخانہ بناتے ہیں، تو اسی طرح عمل جو لوگ بناتے ہیں تو وہ انہوں نے جو بنا کر، یعنی اللہ کچھ اور خبر دے رہا ہے، انہوں نے کچھ اور بنا کر دیا۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر بعد میں اس کو سمجھاؤں گا۔ اور لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہا بے شک ہم مددگار ہیں، انہوں نے ہم سے معاہدہ پکڑا، بس اس سے فضل والا حصہ بھلا دیا جو اس کے ذریعے یاد دہانی دی گئی، اس کتاب کے ذریعے یاد دہانی دی گئی۔ بس ان کے درمیان قائم ہونے والے دورانیے تک خاص بغض اور خاص عداوت ہم سے غرق ہو گئی، اور اللہ عنقریب انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ بنا کر دیتے تھے۔ یہ پہلی آیت تھی۔ اب دوسری آیت ایک اور کھول لیں، یہ بھی اسی صورت کی، نہیں سورہ مائدہ کی ہی ہے، اور اس کی آپ آیت نمبر دیکھ لیں 82 یعنی 5 کی 82۔ سب سے پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ، تم سب لوگوں سے زیادہ دشمن پاؤ گے اہل ایمان مسلمانوں کا یہود کو اور مشرکوں کو، اور البتہ تم مسلمانوں کے لیے دوستی میں سب سے قریب پاؤ گے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان والوں کے لیے عداوت میں یہود اور ملاوٹ کرنے والے جو لوگوں نے شرک یعنی مشرکوں کو زیادہ قریب پاؤ گے، زیادہ سخت پاؤ گے۔ اور پھر کہہ رہے کہ
ماننے والے لوگوں کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے محبت میں زیادہ قریب کس کو پاؤ گے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یعنی ہم عیسائی ہیں۔ اور اسی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے، جب امریکہ اور روس دو سپر پاور تھے تو خاص طور پر پاکستان میں جو لوگ سمجھانے والے تھے انہوں نے اس طرح سے سمجھا دیا کہ کیونکہ امریکہ عیسائی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے عیسائی محبت میں زیادہ قریب ہے، اور رشیا کیونکہ ملاوٹ والا ہے، مشرک ہے، ملاوٹ کرتا ہے، لہذا اس سے دوستی نہ کی جائے کیونکہ وہ زیادہ سخت ہوں گے۔ اس بنیاد پر بھی فیصلہ کر لیا جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے گیا، خالص امریکی گروپ میں لے گیا، اور امریکہ مسلسل پاکستان کو نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ کس لیے کہہ رہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں عالم بھی اور درویش بھی اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ آج کے عیسائیوں میں عالم اور درویش جو ہیں وہ کیا تکبر نہیں کرتے؟ ان کے پوپ کو آپ اٹھا لیں اور سب کچھ کر لیں۔ مسلمانوں کے لیے تو سبھی ایک جیسے رویہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ لوگ شدت پسند ہے، ان کو مارو اور یہ سب کچھ، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتے، نہ وہ کچھ کرتے ہیں، نہ وہ کوئی درویش ہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، وہ تکبر کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے۔ تو دیکھیے یہاں اللہ کیا بات کر رہا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، ضرور تم پاؤ گے سخت شدید لوگوں کو، عداوتاً عداوت میں، یعنی عداوت لوگوں سے عداوت کو تم سخت پاؤ گے ضرور پانے کے لیے، کس کے؟ للذین آمنوا، ماننے والے لوگوں کے لیے، الیہود والذین اشرکوا، وہ جو خود ساختہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یعنی خود ساختہ ہدایت دینے والے یہود جو اپنے آپ کو خود ساختہ ہدایت یافتہ کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو دعوے دار ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں حالانکہ وہ ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور تم پاؤ گے ان خوب قریب محبت میں ماننے والے لوگوں کے لیے، الذین قالوا إِنَّ نَصَارَىٰ، ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مددگار ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، وہی ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ، وہی یہ کہ ان میں سے، یعنی منہم ان میں سے، بیانہ یہ کہ، اور کو جو ہے حرف جارہ یعنی کوئی کا کی، اس کے معنی اس طرح سے آتا ہے قصصینا۔ اب قصصینا انہوں نے عالم کر دیا، عالم کو قصص نہیں کہتے ہیں، یہ کاف سین سین سے ہے، تو قصصین جو ہے وہ کسی جستجو کے پیچھے جانے کو کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ طلب اور جستجو کرتے ہیں، یعنی صرف جستجو نہیں بلکہ طلب بھی رکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اس کو جانیں، سب کچھ کریں، تو جو مددگار کہلانے والے ہوتے ہیں وہ اس جستجو میں جاتے ہیں۔ وہ رہبانن، اور چوکنا ہوتے یا احتیاطاً ڈرنے والے ہوتے ہیں، رہب کہا جاتا ہے احتیاطی ڈر کو، چوکنا رہنے کو، محتاط رہنے کو۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ انہیں وہ بڑائی نہیں کرتے ہیں، وہ پھر ایسے لوگ وہ بڑائی نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں معاشرے میں جو لوگ مددگار ہوتے ہیں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں، میں اس کا ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ تم ضرور ملاوٹ کرنے والے اور خود ساختہ ہدایت یافتہ لوگوں کو ماننے والے لوگوں کے لیے دشمنی میں لوگوں سے زیادہ سخت پاؤ گے، اور ضرور تم ماننے والے لوگوں کے لیے محبت میں انہیں زیادہ قریب پاؤ گے جن لوگوں نے یہ کہا بے شک ہم مددگار ہیں۔ وہی اس پر یہ کہ ان میں سے طلب و جستجو کرنے والے اور احتیاطاً ڈرنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ بڑائی نہیں کرتے ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ آج کے دور میں کس طرح سے یہ ہدایت سے تعلق رکھتی ہے، اور مترجموں نے کس طرح اس کو یہود اور یعنی یہودی اور عیسائیوں پر فٹ کر کے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ کیا یہودی اور عیسائی کے علاوہ اور لوگ نہیں ہیں؟ مثلا ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہیں، تو بے انتہا قوم ہے، دنیا بھر میں آپ چکر لگا لیں تو بے انتہا قومیں ہیں۔ کیا ان سب کو اللہ بھول گیا ہے؟ کیا دنیا بھر میں ایمان والوں کے لیے صرف یہودی اور عیسائی سے ہی واسطہ پڑنے والا کہ یہود و نصارہ انہوں نے اس طرح سے اس کو بنا دیا؟ حقیقت دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ 5:14 میں دیکھیں، یہاں پر اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مددگار ہیں، یعنی ہم نصارہ ہیں، ہم مددگار ہیں، تو دراصل وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے معاہدہ پکڑا، اللہ کی ہدایات کو سمجھا ہے، اللہ سے معاہدہ انہوں نے پکڑ لیا، لیکن پھر انہوں نے بھلا دیا جو اس کتاب کے ذریعے انہیں یاد دہانی ملی، اس سے جو کچھ حاصل کر کے عمل کرنا تھا اس کو بھلا دیا۔ اس کی مثال تو آج کے مسلمان ہیں، آج کی مسلم دنیا جو دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور وہ قرآن کے ماننے والے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس سے ہدایت پکڑتے ہیں، اسی سے معاہدہ پکڑتے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن سے یاد دہانی دی گئی، اس کتاب کے ذریعے جو یاد دہانی دی گئی ہے، اس کو کس طرح عمل کر کے قابل عمل بنانا اور دنیا کو کس طرح محبت اور بھائی چارگی میں ڈالنا ہے، یہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اس کا بہترین حصہ جس طرح سے عمل کر کے خوف اور حزن کو مٹانا تھا اس کو یہ بھلا بیٹھے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ دراصل ان کے درمیان خاص عداوت اور خاص بغض جو ہے قائم ہونے دورانیے تک غرق ہو گئی ہے۔ یہ قائم ہونے دورانیے تک بغض اور عداوت میں غرق ہو کر رہ گئے، اسی میں محو ہو گئے، اس میں پوری طرح لگ گئے ہیں، اس میں پوری طرح سے ڈوب گئے ہیں۔
کیونکہ اللہ کی ہدایت کو انہوں نے بھلا دیا ہے۔ تو یہ کسی عیسائی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم بھی اللہ کے ماننے والے، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو ایسے لوگ جو اللہ سے معاہدہ بھی پکڑ لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کتاب کے ذریعے جو انہیں یاد دہانی دی گئی ہے، اس کا بہترین حصہ کس طرح عمل کر کے اس کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اس سے حظ اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض جو ہے وہ قائم ہونے والے دورانیے تک وہ اسی میں مشغول ہیں، اسی میں غرق ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ ان قریب اللہ انہیں خبر دے دے گا اس کا جو وہ بنا کر عمل کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے بناوٹی کیا۔ جیسے نام تو لیتے ہیں، برکت کے طور پر ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں تمام ملاوٹ غیر اللہ کے کلام کی، چاہے وہ سایہ اربع کے نام پر ہو، سایہ ستہ کے نام پر ہو، یا اماموں کے نام پر ہو، یا کسی بھی ان کے اکابرین کے نام پر ہو۔ تو یہ سارا کچھ جو عمل ہے یہ سب قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ مددگار ہیں، تو ان کو اللہ کی کتاب سے ہی معاہدہ پکڑنا ہوگا، اور اس میں جو لطف اندوز ہونے کی بات دی گئی اس کی یاد دہانی کے ذریعے اس کو حاصل کر، اس لطف اندوزی کو آپ کو بھلانا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے بھلا دیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ عداوت اور بغض قیامت تک آپ کے درمیان رہے گی، آپ اس میں موجود رہیں گے، دنیا اسی لیے بد امنی کا شکار رہے گی، خوف حزن سب کچھ برقرار رہے گا، امن سکون تباہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ حظ آپ حاصل کر لیں گے جو یاد دہانی میں دی گئی ہے، اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے عمل کر کے، تو پھر آپ کے عداوت اور بغض وغیرہ نہیں رہے گا، اور اس میں امن اور آتشی کا پیغام مل جائے گا، یعنی سلامتی والا دین جو ہے، یہ سلامتی والا نظام قائم ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے خوف اور حزن غائب ہو جائے گا۔ تو اللہ جو ہے وہ عنقریب انہیں خبر دے دے گا جو کچھ وہ بنا کر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کتاب کی طرف آئیں تو آپ کو ہر بناوٹی عمل نظر آ جاتا ہے کہ جس کو انہوں نے عبادات کے نام پر دے رکھا اللہ کا حکم ہے، اگر آپ قرآن سے اس کی یاد دہانی لیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بناوٹی عمل ہے، اللہ کا حکم قطعی نہیں ہے۔ اسی جگہ اب جو آیت نمبر 82 میں کہا کہ لوگوں کو، جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے عداوت میں ان لوگوں کو زیادہ سخت تم ضرور پاؤ گے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہدایت دینے والے ہیں، یعنی وہ ملاوٹ کر کے دینے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کی خالص بات تو کریں نہیں، ملاوٹ کر کے دے رہے ہیں۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ضرور تم ان لوگوں کو محبت میں ماننے والے لوگوں کے لیے زیادہ قریب پاؤ گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مددگار ہیں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم مددگار، ہم بھی اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ بیٹھ کر اس پر تگودو کرتے ہیں، یعنی وہ پھر صلاۃ قائم کرتے ہیں اور اس کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یعنی اس کو فروغ بھی دیتے ہیں اپنے عمل سے۔ جب وہ صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کر لیتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کر لیتے ہیں، تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگ محبت والے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ایسا کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جستجو کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو طلب ہوتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، کس طرح سے امن قائم ہوگا، کیسے کیا کچھ ہوگا، اس کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ اب آج کل کے جو لوگ ہیں، جیسا یورپ ترقی یافتہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس کی وجہ یہ کہ اس طلب و جستجو میں وہ رہے کہ امن کیسے قائم ہو۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ہاتھ نہ لگایا ہو، انہوں نے اپنے معاشرے سے سبق حاصل کیا، تو کچھ لوگ معاشرے سے سیکھ کر سبق حاصل کر کے کر لیتے ہیں، لیکن اس میں عرصہ زیادہ لگ جاتا ہے، 2-3 نسلیں گزر گئی۔ لیکن اگر وہ اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی کتاب سے ہدایت لے لیتے تو ایک ہی نسل میں وہ نتیجہ آ جاتا۔ تو وہ طلب و جستجو میں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مددگار ہیں، وہ طلب و جستجو میں آگے ہوتے ہیں، اور وہ احتیاطی طور پر ڈرتے بھی ہیں، یعنی وہ چوکنا بھی رہتے ہیں، مضبوط بھی رہتے ہیں کہ کہیں ہم بھٹک نہ جائے، کچھ نہ ہو جائے، اور وہ بڑائی بھی نہیں کرتے کہ بس جو میں نے کہہ دیا یہی ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی دلیل سے بات آتی ہے وہ اس کو رد کرنے کے بجائے قبول کر لیتے ہیں، لیکن بغیر دلیل کے بات ہو، صرف اس لیے کہ ہم نے کہا یا ہمارے اکابرین نے کہا، یا 1400 سال سے 1500 سال سے یوں ہوتا چلا آ رہا ہے، یا ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یا امریکہ کی روایت ہے یہ ہزاروں سال سے یہی چل رہا ہے، تو ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ بڑائی رکھتے ہیں کہ بس ہماری قوم ہی بڑی ہے، باقی سب نیچے ہیں، تو یہ لوگ فساد کی جڑ ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں نصارہ جو ہے وہ عیسائی کو نہیں کہا، بلکہ وہ ان لوگوں کو کہا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مددگار ہیں، ہم اللہ کی ہدایت، ہم بھی اس پر عمل کرنے والے، ہم بھی اس کے مددگار ہیں، اور ان کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کا کردار بھی بتا دیا کہ وہ اللہ کی یاد دہانی لیتے ہیں اور اسی سے وہ اس کا حظ اٹھاتے ہیں، اگر نہیں اٹھاتے تو وہ پھر نصارہ نہیں رہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ پھر فساد اور بگاڑ کا باعث بنتے ہیں اور دنیا کو بدامنی کے لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو بعد میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔